السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی ریویژن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کلاس میں تو اگرچہ ریویژن ہو چکی، لیکن یہ کہ دوبارہ اس کو ہم سٹارٹ لیتے ہیں اور جو شارٹ کویسچنز ہیں ان سے ہم شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ چیپٹر جو بچوں کی نشو و نما کے بارے میں ہے، اس کے جو امپورٹنٹ شارٹ کویسچنز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کو جو میں آپ کو ریوائز کرواؤں گی، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے لرن کرنا ہے اور اپنی ٹیسٹ کے لیے تیاری کرنی ہے، تاکہ آپ جو آپ کے فائنل ایگزامز ہیں ان کی اچھے طریقے سے آپ پریپریشن کر سکیں۔ تو سب سے پہلے جو آپ کا فرسٹ پیج ہے، پیج نمبر 3، اس کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ یہ آپ کے شارٹ سلیبس میں، اسمارٹ سلیبس میں انکلوڈیڈ ہے یہ پیج۔ اس میں جو فرسٹ کویسچن بنتا ہے وہ ہے کہ بچوں جسمانی نشو و نما کتنی سمتوں میں ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی کویسچن ہو سکتا ہے کہ کتنی سمتوں میں ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ کن سمتوں میں ہوتی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ اگر کویسچن آئے کہ کتنی سمتوں میں ہوتی ہے، تو وہ 2 سمتیں آپ لکھیں گے، پہلی سمت اور دوسری سمت، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کا نام بھی یہی ہے، مطلب انہیں ٹائٹل ہی یہی دیا گیا ہے کہ پہلی سمت اور دوسری سمت۔ اور اگر یہ کویسچن ہو کہ کن سمتوں میں ہے، تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا سا بتانا بھی ہے۔ جیسے پہلی سمت میں کیا ہے، جسمانی نشو و نما 2 سمتوں میں ہوتی ہے، پہلی سمت اور دوسری سمت۔ پہلی سمت جب آپ لکھیں گے، اس میں سر سے لے کر پاؤں کی طرف نشو و نما، اور پھر اس کی ڈیٹیل، یعنی پہلے سر کی نشو و نما ہوگی، پھر گردن کی، پھر دھڑ کی، اور آخر میں بچہ جو ہے وہ اپنے سر کے ساتھ ساتھ اپنے جو شانے ہیں یعنی شولڈر اور اپنے سینے کو بھی اونچا کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ چند ماہ تک وہ اپنی ٹانگوں کو سکیڑ اور فرش پر کھسکانے کی بھی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ پہلی سمت ہے۔ دوسری سمت جو ہے وہ نشو و نما کا رخ درمیان سے باہر کی طرف ہوتا ہے، یعنی پہلی سمت میں تھا سر سے پاؤں کی طرف، اور دوسری میں کیا ہے، درمیان سے باہر کی طرف۔ اس میں بچہ پہلے اپنے بازوؤں کو ہلاتا ہے، یعنی درمیان ہو گیا نا، پہلے بازوؤں کو ہلائے گا، پھر ہاتھ اور انگلیوں پر کنٹرول بعد میں ہوتا ہے، وہ بیرونی سائیڈ ہے۔ انٹرنل سائیڈ کون سی ہے، بازو۔ بازو سے اس کی موومنٹ کہاں شروع ہو رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، ہاتھوں اور جو انگلیوں پر کنٹرول ہے وہاں تک جا رہی ہے۔ تو اس کا رخ، اس نشو و نما کا رخ درمیان سے باہر کی طرف ہوتا ہے۔ پہلے وہ اپنے بازوؤں پہ کنٹرول کرتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں اور انگلیوں پر ایزیلی کنٹرول کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی ہماری 2 سمتیں۔ اور کن سمتوں میں ہوتی ہے، کتنی سمتوں میں ہوتی ہے، یہ دونوں کویسچن میں نے آپ کو بتا دیے کہ اس طرح سے۔ سیکنڈ کویسچن ہے کہ نشو و نما کے ابتدائی مدارج کون سے ہیں۔ اب آپ کا پورا چیپٹر آپ کو پتہ ہے اسی پہ ہی بیس کرتا ہے، تو یہ آپ نے اچھے طریقے سے ان کے نام یاد کرنے ہیں۔ ابتدائی مدارج ہیں، اس کے بعد اور بھی مدارج ہیں، لیکن ہم بالکل سٹارٹ والے مدارج کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ 4 ہیں، پیدائش سے 3 سال تک، پھر 3 سے 5 سال کی عمر، جس کو ہم ایک اور نام بھی دیں گے ابتدائی بچپن۔ تو کویسچن جو آئیں گے وہ یا تو ابتدائی بچپن کے ٹائٹل سے آ سکتے ہیں، یعنی یہ لفظ یوز کر سکتے ہیں، یا ایج کو بھی پوچھا جا سکتا ہے، یعنی 3 سے 5 سال کی عمر میں کس طرح سے نشو و نما ہوتی ہے یہ۔ تو دونوں آپ کو اچھے طریقے سے پتہ ہونے چاہیے۔ تھرڈ کون سی سٹیج ہے، 5 سے 13 سال کی عمر، جس کو ہم بچپن کا درمیانی دور کہتے ہیں، اور 13 سے 18 سال کی عمر، جس کو ہم نوبلوغت یا نوجوانی کا دور کہتے ہیں۔ تو یہ 4 سٹیجز ہیں، ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور اسی پہ ہی آپ کا پورا چیپٹر آپ کو پتہ ہے بیس کر رہا ہے۔ اگر ایک بھی سٹیج کی ایج جو ہے وہ آپ کو صحیح معلوم نہ ہو، تو آپ کا پورا جو کویسچن ہے وہ رانگ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کے لانگ کویسچن میں کسی بھی سٹیج پہ نوٹ آ جاتا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے بعد میں، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ تو اگر آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ درمیانی جو بچپن کا درمیانی دور ہے وہ کون سی ایج ہے، وہ 5 سے 13 سال کی ہے یا 3 سے 5 سال کی ہے، تو کیا ہوگا کہ آپ کا وہ پورا آنسر جو ہے وہ رانگ ہوگا۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے ایجز کو بھی دیکھنا ہے، اور جو سٹیجز کے نام ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ تھرڈ کویسچن آ جاتا ہے ہمارا کہ پیدائش سے 3 سال کی عمر میں بچہ کس جسمانی اہلیت کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی وہ
فزیکلی اس کی موومنٹس کیا ہوتی ہیں، اس کی پروگرس کیا ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، یہ سب ہم نے اس کے اندر دیکھنا ہے۔ اس میں جسمانی نشو و نما تقریباً پورا آ جائے گا، تو اس کا ہے نا تین چار لائنز ہیں، وہ سارا اس کے اندر آ جائے گا کہ جسمانی اہلیت کو آپ ڈیٹیل میں ذرا بتائیں گے۔ دیکھیں اس جسمانی نشو و نما میں جو اس سٹیج کی ہے، یعنی پیدائش سے 3 سال کی، یہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے برین سیلز ہیں یعنی ذہنی خلیے اور اس کے جو ٹیشوز ہیں وہ بھی بڑھتے ہیں، اسی رفتار سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہری سی بات ہے کہ جب تک اس کا برین اس کو آرڈر نہیں دے گا، اس کا ذہن پراپرلی ورک نہیں کرے گا، اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ اپنی باڈی کو پراپرلی موو نہیں کر سکتا۔ برین ہی آرڈر دیتا ہے نا، ذہن ہمیں مطلب میسج کنوے کرتا ہے، اور پھر ہماری باڈی جو ہے وہ موو کرتی ہے۔ تو اس لیے جسمانی نشو و نما میں آپ نے ذہنی جو نشو و نما ہے اس کو بھی تھوڑا سا بتانا ہے، کس طرح سے کہ جو ذہنی خلیے ہیں اور بافتیں ہیں اس کی بھی پروگرس ہو رہی ہے، اور وہ بھی جو ایک ٹارگٹ ہے، جو ایک ڈیولپمنٹ کا پوائنٹ ہے، وہاں تک وہ اس نے پہنچنا ہے اس ایج میں، اس نشو و نما نے۔ اچھا، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے بچہ کن کن جسمانی اہلیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ بچہ اپنے سر کو اوپر اٹھا سکتا ہے، اپنی چھاتی کے سہارے اوپر اٹھ سکتا ہے، جیسے وزن ڈال دیا آپ نے، اس پہ چھاتی پہ وزن ڈالا اور چیسٹ پہ، اور اس کے حساب سے وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے سہارے پہ، پھر کروٹ لے سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ کرالنگ پہلے آتی ہے، چلنے سے پہلے کرالنگ کی سٹیج ہے، تو ہاتھوں اور گھٹنے کے بل وہ کھسکتا ہے، یعنی کرال کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ ساری جو اس کی ڈیولپمنٹس ہیں، یہ ساری جو اس کی موومنٹس ہیں، ان کا جو ظہور ہے، یعنی ان کو ظاہر کب تک ہو جانا چاہیے؟ ان کا ظہور ایٹ لیسٹ 13 ماہ کی عمر تک ہو جانا چاہیے۔ یعنی ویسے تو 1 سال کا بچہ یعنی 12 ماہ کا بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور مگر بہت کم بچوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹ تھوڑی سلو ہوتی ہے، ان کی باڈی اتنی جلدی جو ہے وہ چلنے کے قابل نہیں وہ ہوتے، تو اس کی انہوں نے حد لمٹ بتا دی ہے کہ 13 سے 15 ماہ کی عمر میں یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ شو ہو جانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ اس میں یہ ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں سے کون سے ہاتھ کا استعمال کرے، دائیں کا یا بائیں کا، وہ بھی اس ایج میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور کون کون سے فیکٹرز اس کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کا ماحول اور اس کے جو جینیٹک فورسز ہیں وہ افیکٹ کرتی ہیں، پیرنٹس کی طرف سے اس کو مل رہا ہے، اور دوسرا جو اس کا ماحول ہے اس میں اس کی لرننگ کیا ہے۔ جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شروع کرتے ہیں، لیکن اگر پیرنٹس اس کو ٹوکیں گے اور اس کو اس چیز سے منع کریں گے، بار بار کہیں گے، تو پھر آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ مگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی نہیں اس کو چھوڑتے، تو وہ انہیں دیکھنا پڑتا ہے۔ تو بچے زیادہ تر اپنے ماحول سے اور اپنی جینیٹک فورس سے یہ چیز لے رہے ہوتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا ہے یا بائیں کو استعمال کرنا ہے، یعنی جو بھی ان پہ جینز کے اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ اس ٹائم پیریڈ میں بچہ جو ہے اس میں ایک وہ کوآرڈینیشن بھی اس ایج میں پیدا ہوتا ہے، ہاتھوں میں اور نگاہوں میں، یعنی جس چیز کو دیکھ رہا ہے اسی چیز کو وہ پکڑ رہا ہے، اور اس طرح سے کوآرڈینیشن، ایسا نہیں کہ وہ دیکھ کہیں اور رہا ہے چیزوں کی پہ پکڑ کسی اور طرف رہا ہے چیزوں کو، اس طرح سے نہیں ہوگا، بلکہ کوآرڈینیشن پیدا ہوتا ہے جس کو ہم ربط کہیں گے، باہمی ربط، اور ذہنی کہہ لیں یا بافتگی کنٹرول کہہ لیں ٹیشوز پہ، یعنی اس کو اپنے مسلز پہ کنٹرول، یہ سب جو ہے یہ بھی اسی ایج میں ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جسمانی نشو و نما کے انڈر آئے گا۔ اگر آپ کو جسمانی نشو و نما کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں تو آپ نے اس کو لکھنا سارا بتانا ہے۔ آگے جو ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے وہ ہے ہاتھوں کا کون سا ترجیحی استعمال ہوگا؟ ترجیحی مین پرائیورٹی وہ کس کو دے گا؟ وہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور وہ کس عمر میں ہوتا ہے؟ وہ ظاہر ہے پیدائش سے 3 سال تک کی عمر میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسپیشلی یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 13 سے 15 ماہ تک کی عمر میں جو یہ چیز بھی اس بچے کی ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ کو استعمال کر رہا ہے کہ بائیں ہاتھ کو، کس ہاتھ کو پرائیورٹی دے رہا ہے۔
نیکسٹ کویسچن ہے کہ کن ذہنی تصورات کی نشو و نما زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہوتی ہے؟ ابتدائی سال سے مراد یہی ہے، پیدائش سے 3 سال کی عمر میں کو ہم جب ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ذہنی تصورات بچے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں آپ لکھیں گے کہ اس کی اشکال یعنی چیزوں کی شکلیں، جگہ، سائز اور اوقات، یہ 4 جو چیزیں ہیں ان کے ذہنی تصورات، ان 4 باتوں کے ذہنی تصورات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی چیزوں کے بارے میں اس کو اویئرنیس ملتی ہے، اس کے علاوہ جگہ کے بارے میں، سائز کے بارے میں اور ٹائمنگز کے بارے میں بچہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں ایک پراپر پکچر بنا لیتا ہے ان چیزوں کی۔ جہاں تک بات ہے، اگر آپ کو کویسچن آئے کہ ذہنی نشو و نما کس طرح ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس دور میں ہی بچہ سوچنے لگ جاتا ہے، سوچنے، سمجھنے اور محسوس کرنے کی جو اس کے حصے ہیں، جو اس کے سٹیپس، مراحل ہیں، وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن میں کیا ہے، سوچنا، سمجھنا اور محسوس کرنا۔ اور اس کی سب سے بنیادی بات ہمیں کیا نظر آتی ہے کہ بچہ ذہنی تصورات بناتا ہے اور ان کی درجہ بندی بھی کر سکتا ہے۔ اور جیسے ابھی میں نے بتایا کہ کون کون سے ذہنی تصورات ہوں گے، اشکال، جگہ، سائز اور اوقات، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے ذہنی تصورات اس کے میں بننا شروع ہو جاتے ہیں اس میں۔ نیکسٹ ہمارا جو کویسچن ہے وہ پیدائش سے 3 سال کی عمر میں گفتگو کی نشو و نما کس طرح ہوگی؟ تو یہ بالکل سٹارٹ ہے کہ گفتگو کا وہ بچہ سٹارٹ کیسے لیتا ہے، کیسے وہ اس کی پروگرس ہوتی ہے، کیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے لینگویج میں بات چیت کے لیے۔ تو اس میں سب سے پہلے 2 ماہ کی عمر میں جو بچہ ہے وہ حلق سے آواز نکالتا ہے، اس کو ہم کوئنگ کہیں گے۔ 6 ماہ کی عمر میں وہ ہونٹوں اور زبان کے جنبش سے آواز نکالتا ہے، اس کو ہم بیبلنگ کہیں گے، یہ سیکنڈ سٹیج ہو گئی۔ اور پھر 12 سے 18 ماہ کی عمر میں بچہ پہلا لفظ ادا کرتا ہے، جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 12 ماہ کی عمر میں تقریباً بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے بولنے کا بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اس کا۔ تو 12 یا اگر 18 ماہ کی عمر میں بچہ آواز نہیں نکال رہا، پراپر کوئی نہ کوئی لفظ نہیں بول رہا، تو پھر یہ ایک پریشانی کی بات ہوتی ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے۔ تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ کروائی جاتی ہے، اسپیچ تھیراپی وغیرہ، لیکن یہ کہ تقریباً 12 یا 18 ماہ کی عمر میں بچہ اپنا پہلا لفظ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں جو پروگرس ہے وہ بہت تیزی سے ہوتی ہے، یعنی الفاظ کی ادائیگی کی، وہ بہت جلدی پھر الفاظ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ 3 سال تک کی عمر تک بچہ جو ہے وہ گرامیٹیکلی یعنی جو اس کو مذکر مؤنث اور اس طرح سے استعمال وہ بہت اچھا اس کا ہو جاتا ہے، اور جملے کی ادائیگی بڑی خود اعتمادی سے وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ سارا ہم کس کے انڈر کریں گے کہ گفتگو اور بات چیت کی نشو و نما کس ترتیب سے بچے ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن کہ پیدائش سے 3 سال کی عمر میں یہ وہ مختلف مکاتبے فکر کے نزدیک شخصیت کی نشو و نما کے لیے کون سے نفسیاتی اثرات اہم ہیں، ٹھیک ہے، جو تھنک ٹینکس ہیں اور ان کے نظریے کے مطابق جو بچے کی پرسنالٹی بننی ہوتی ہے اس کے لیے یا اس کی پرسنالٹی پر کون کون سے فیکٹرز ایفیکٹ کرتے ہیں سائیکلوجیکلی، تو اس میں ہم دیکھیں گے اعتبار، اعتماد اور ماحول سے آسودگی، یہ 3 فیکٹرز جو ہیں وہ بچے کی پرسنالٹی کی نشو و نما پہ بہت اہم اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یعنی اگر بچے کو اعتبار دیا جائے، اس میں اس کو یہ کانفیڈنس دیا جائے، یا یہ کہیں کہ اس کی جو نیڈز ہیں وہ ٹائم پہ پوری کی جائیں، اور وہ اپنے ماحول پہ اعتبار کرے، اپنے پیرنٹس پہ کرے، جیسے اس کے کوئی سونے کا ٹائم ہے اس کا خیال رکھا جائے، اس کے کھانے کے ٹائم کا خیال رکھا جائے، تو وہ بچے کا جو ہے وہ اپنے ماحول پہ، اپنے پیرنٹس پہ ایک اعتبار پیدا ہوتا ہے، وہ ان پہ ٹرسٹ کرتا ہے اور پھر ان کی طرف دیکھتا ہے جب اس کو کوئی بھی نیڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس کو اعتماد دیا جائے اور وہ اعتماد کرے بھی اپنے ماحول پہ، اور وہی بات کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ بھی اس پہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے یہ فیکٹرز ہیں ان کو ہم اپنے دیکھیں گے اگلے چیپٹر میں دیکھیں گے، جس میں ہم حصے پڑھیں گے، جس میں اگر آپ کو یاد ہو حصے اعتماد ہم نے دیکھی تھی،
اور اس کے علاوہ جو ہے حص خود اختیاری اور شبہ دیکھی تھی، یہ سب چیزیں. تو یہ اس کے انڈر بھی آ جاتا ہے کہ بچہ جب کوئی کام کر رہا ہو اور اس کام پہ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو روکے ٹوکے نہیں، تو پھر اس طرح سے بچے میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اپنے بارے میں بھی. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو جب ہم پیار محبت دی جائے اور اس کی پراپر دیکھ بھال کی جائے، اس کی کسی بھی ضرورت کو نگلیکٹ نہ کیا جائے بلکہ وقت پہ پورا کیا جائے، تو اس طرح بچہ جو ہے وہ اپنے ماحول کے سے، اپنے پیرنٹ سے جو ہے اس میں اعتماد پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ ماحول سے آسودگی، کہ جس ماحول میں وہ پرورش پا رہا ہے وہاں پہ اس کو سیٹسفیکشن ملے، وہاں پہ چیخنا چلانا، لڑائی جھگڑے، یہ چیزیں، اور اس کی انسلٹ کرنا، یہ چیزیں نہ ہوں، بلکہ اس کو خوشی دی جائے اور اس کی باتوں پہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اور اس کی چھوٹی چھوٹی جو ایفرٹس ہیں ان کو اس کو انکریج کیا جائے. تو یہ چیزیں بچے کی پرسنالٹی میکنگ میں بہت اہم اثرات مرتب کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو 3 پوائنٹس ہم نے دیکھے: اعتبار، اعتماد اور ماحول سے آسودگی. ہمارا نیکسٹ کوسچن ہے کہ پیدائش سے 3 سال کی عمر میں بچے کی کھیل کی سرگرمیاں کس طرح سے ہوتی ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو اس کی نشو و نما ہے اس میں کھیل کی نوعیت کس طرح کی ہے. کھیل جو عموماً بچے اس ایج میں کھیلتے ہیں اس میں ان میں تلاش اور جستجو زیادہ تر ہوتی ہے، کہ وہ چیزوں کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کو اندر سے اس کے پرزے نکالنا، جیسے اس کے جو ٹوائز وغیرہ ہیں ان کو دیکھنا، تو اور چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنا. تو تلاش میں رہتے ہیں بچے، جستجو میں رہتے ہیں، کویسچننگ وغیرہ کرتے ہیں. تو ان کے جو گیمز ہیں وہ زیادہ تر تلاش اور جستجو پر مبنی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بچہ اپنی ذات میں بھی مگن رہتا ہے، یعنی وہ اکیلا ہی کھیل رہا ہوتا ہے. اس کا اپنا ہی جو ہوتا ہے نا، مطلب اپنا ایک سرکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی گیم اور اپنے اس میں ماحول میں اپنے آپ کو اس نے ایڈجسٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اس کو دوسرے لوگوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. تو کھیل کے دوران اس کا رویہ علیحدگی پسندانہ ہوتا ہے اور دوسرے بچوں سے وہ ذرا دور رہتا ہے. اس کے علاوہ بچہ اپنی بہتر عضلاتی مہارت، عضلاتی ہم کس کو کہیں گے، جو اس کی مسلز ہیں، یعنی جو اس کی کوآرڈینیٹڈ ایبیلٹیز ہیں، وہ جو اس کی جو موٹر سکلز ہیں اس میں بہت زیادہ اس کا بھی استعمال کرنا شروع کرتا ہے. تو اپنی بہتر عضلاتی مہارت اور ذہنی قابلیت کو استعمال کرتا ہے اور ماحول کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، اس کی چھان بین کرتا ہے. اس لیے اس کی جو زیادہ تر گیمز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، علیحدگی پسندانہ ہوتی ہیں. وہ اپنی ذات میں ہی محو ہو کے کھیلتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا ہو گیا کہ ہم پیدائش سے 3 سال کی عمر میں تک کو ہم دیکھیں گے. اچھا، اسی میں ہی آپ کی شخصی اور جو معاشرتی نشو و نما ہے وہ بھی ڈسکس ہوتی ہے. اب اگر ہم شخصی نشو و نما کو دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ بچے کی پرسنالٹی پہ، اس کی شخصیت پہ اور اس کی معاشرتی اہلیت پر ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے. یعنی ابتدائی سالوں میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے. معاشرتی اہلیت، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ معاشرے میں کیسے موو کرتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے، اس کو جو معاشرتی ایٹیکیٹس ہیں وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے، اس کو جو سکلز ہیں وہ آتی ہیں یا نہیں آتی، دوسروں سے شیئر کرنا، دوسروں کے پرابلمز کو سولو کرنا، ان کی مشکل میں مدد دینا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ معاشرتی ایٹیکیٹس میں جائیں گے. ہمارے جو سوشل اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوگی یہ. تو یہ جو معاشرتی اہلیت ہے اور جو اس کی پرسنالٹی میں چینجنگز ہیں اس پہ ماں کا زیادہ اثر ہوتا ہے. لیکن حال ہی میں ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ باپ کا جو اثر ہے وہ بھی بہت اہم ہے. ٹھیک ہے، تو پیرنٹس دونوں، ماں اور باپ دونوں کا جو رول ہے وہ بچے کی پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتا ہے، اور اس طرح سے جو بچے کی جو ذہنی، معاشرتی، جذباتی نشو و نما ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں دونوں کے کردار سے. دیکھیں، جیسے اگر گھر میں مدر اور فادر دونوں لڑ رہے ہیں تو کیا ہوگا کہ بچہ ایموشنلی انسیکیور فیل کرے گا، یعنی جذباتی جو اس کی ہوگی وہ کیا ہوگا، اس میں ڈر، خوف پیدا ہوگا اور شور سے وہ ڈرے گا.
تو اس طرح سے بچہ جو ہے وہ اس کی پرسنالٹی اسٹرانگ نہیں بن پائے گی. تو دونوں کا کردار بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہی چیز جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ اس کی پرسنالٹی کی میکنگ میں اعتبار، اعتماد اور ماحول سے آسودگی کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ابتدائی بچپن سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ 3 سے 5 سال تک کی عمر ہے. اور ابتدائی بچپن میں بچہ کن عضلاتی مہارتوں کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی کن مسلس کو کس طرح سے یوز کرتا ہے، موٹر سکلز میں کیا اس کی امپرومنٹ ہوتی ہے. تو بچے کی جو عضلاتی مہارتیں ہیں ان کے آپ نے نام بتانے ہیں، جیسے بچہ چلتا ہے، بھاگتا، دوڑتا، چھلانگیں لگاتا ہے، گیند اچھالتا اور گیند پکڑتا ہے. یہ ساری اگزامپلس ہیں اس کی عضلاتی مہارتوں کے. کیونکہ اس ایج میں بچے کی جو جسمانی نشو و نما ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہوتی ہے، اور بچہ کے جو مسلز ہیں ان میں ربط پیدا ہوتا ہے اور اس کی نشو و نما زیادہ ہوتی ہے. اس لیے جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں جس میں اس کے مسلز زیادہ انوالو ہوتے ہیں. یعنی موٹر سکلز دیکھیے اس کی کہ وہ اپنی ٹانگوں کا اور ہاتھوں کا استعمال زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں نیکسٹ کویسچن ہے کہ ذات کی محویت سے کیا مراد ہے. تو ذات کی محویت ایک ڈیفینیشن ہے، یعنی 3 سے 5 سال کی عمر میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے. تو ہم اسی ایج کو دیکھیں گے کہ یہ والی عمر ہے ابتدائی بچپن، اس میں بچہ سوائے اپنے نظریے کے کسی دوسرے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اس سچویشن کو ہم کیا کہتے ہیں، ذات کی محویت کہتے ہیں. کہ جب بچہ اپنے نظریے کے علاوہ کسی دوسرے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس سچویشن کو ہم کیا کہیں گے، ذات کی محویت. یہ ذات کی محویت کہلاتی ہے. جب بچہ اپنے نظریے کے علاوہ کسی دوسرے کے نظریے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو اسے ذات کی محویت کہتے ہیں. اور اس کا ہم یہ کیسے شو ہوتی ہے کہ وہ بچہ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کھیل کے دوران بھی دوسرے بچوں کے سے پرے ہو کے کھیلتا ہے، اکیلا کھیلتا ہے، اگرچہ کہ دوسرے بچے اس کے نزدیک بھی ہوں، لیکن وہ اپنی گیم میں اتنی اس کی انوالومنٹ ہوتی ہے کہ وہ کسی اور کی ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتا اور وہ اپنے کھلونوں سے اکیلا ہی کھیلے گا. آگے جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ابتدائی بچپن میں گفتگو اور بات چیت کا کیا کردار ہے. تو بیسیکلی جو گفتگو ہے اس سے ہم اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اسپیشلی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں میں. اس ایج میں بھی جو بچے پہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ذہنی اور دماغی صلاحیتیں اور قابلیتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس طرح سے اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ بچہ الفاظ کے استعمال سے لوگوں کے بارے میں، اشیاء کے بارے میں اور واقعات کے بارے میں تشبیہ پیدا ہوتی ہے اس میں، اور وہ اس کا اپنے ارد گرد کے ماحول کے بارے میں نئے تصورات جنم لیتے ہیں اور ان کی وہ درجہ بندی آسانی سے کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس عمر میں جو ابتدائی بچپن ہے اس میں بچہ جو ہے الفاظ کی جگہ بچہ جملہ بہت اچھا بنا سکتا ہے. یعنی علیحدہ الفاظ بولنے کی جگہ بجائے اس کے جملے کی ادائیگی بہت اچھی ہو جاتی ہے. تو یہ گفتگو اور بات چیت میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ بچے کی جو ذہنی صلاحیتیں اور قابلیتیں ہیں ان پہ بہت اہم اثرات ہوتا ہے گفتگو کا. نیکسٹ، ابتدائی بچپن میں شخصی نشو و نما کیسے ہوگی، معاشرتی، جذباتی. یعنی ان تینوں کے بارے میں علیحدہ کویسچن بھی ہو سکتا ہے اور یہ تینوں اکٹھے بھی پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوگا کہ علیحدہ کویسچن ہی ہوتا ہے. تو میں نے ان کو اکٹھا ہی آپ کو لکھ دیا ہے، آپ اس کو علیحدہ کویسچن کی فارم میں بھی یاد کریں گے. جہاں تک بات ہے شخصی نشو و نما کی، تو بچے کا تصور ذات، یعنی اپنی ذات کے بارے میں تصور، اس میں خاندان کے افراد، ہم عمر بچے اور نرسری اسکول کے اساتذہ جو ہیں وہ بہت اہم، ان کا بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. بچے کا تصور ذات 2 طرح کا ہوگا ہر انسان کا، جیسے مثبت اور منفی. اگر اس کے ہم عمر بچے اور نرسری اسکول کے اساتذہ اور جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں ان کا اس سے رسپانس بہت اچھا، اس سے بیہیویئر بہت اچھا ہے اور اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، تو آف کورس اس کا اپنے بارے میں تصور مثبت ہوگا.
اور اگر بیہیویئر اچھا نہیں ہے دوسرے لوگوں کا، ارد گرد کے لوگوں کا، خاندان والوں کا، اسکول والوں کا، اور دوسرے جو ہم عمر بچے ہیں ان کا، تو بچہ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچے گا۔ یہ میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھا چکی ہوں پہلے ہی، کہ اگر بالفرض وہ فزیکلی انفٹ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے، وہ اس کی ٹانگ میں مسئلہ ہے، یا اس کی نظر کا ایشو ہے، یا کوئی بھی ایسا اس میں پرابلم ہے ظاہری طور پہ فزیکلی، تو کیا ہوگا کہ دوسرے بچے اس کا اگر مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، گیمز میں پیچھے رہتا ہے، اسٹڈیز میں پیچھے رہتا ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ اپنے بارے میں نیگیٹو سوچے گا، اور اس کا اپنے بارے میں جو تصور ہے وہ منفی ہوگا، مثبت نہیں ہوگا۔ تو بیہیویئر، ارد گرد کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے ہماری پرسنالٹی کے بنانے میں، اور ہماری اپنے بارے میں جو ایک کانسیپٹ ہے، سیلف کانسیپٹ، اس کے بارے میں۔ جب بچہ اپنے ہم عصر کہیں گے، ہم عمر بچوں کے ساتھ، یعنی ایک ہی زمانہ کے جو بچے ہیں اس کے ساتھ ان کا باہمی تعلق اور میل جول بچے کا جتنا اچھا ہوگا، اتنا ہی بچے میں خود مختاری اور یعنی انڈیپینڈنسی پیدا ہوگی، وہ اپنے کام خود کر سکے گا، اور کانفیڈنس اس میں پیدا ہوگا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اس کی معاشرتی جو مہارتیں ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا، جو اس کے سکلز ہیں جو اس کو معاشرے میں ایکسیپٹیبل بنائیں گے، وہ ان باتوں میں اضافہ ہوگا۔ بچے کی موجودگی اور ان کے ساتھ رہنے سے بچے میں ہمدردی جیسے جذبات پیدا ہوں گے، تعاون جیسے جذبات پیدا ہوں گے، یعنی معاشرتی مہارتیں کہ دوسرے بچوں کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، شیئرنگ کیسے کرنی ہے، مشکل میں دوسروں کا ساتھ کیسے دینا ہے۔ تو جب وہ دوسرے بچوں کے ساتھ رہے گا تو اس میں اس کی لرننگ ہوگی، اور وہ یہ باتیں سیکھے گا۔ اور اسی طرح سے اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچے دوسرے بچوں کی صحبت میں، ہم عصر بچوں کی صحبت میں، ایج میٹس کی صحبت میں، ہم عمر بچوں کی صحبت میں جب رہتے ہیں اور ان سے میل جول کرتے ہیں، تو ان میں آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، مقابلہ اور چیلنج کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی پازیٹیو چینج ہوگی بچے کی پرسنالٹی میکنگ میں۔ یہ ہم مطلب اس کی پرسنالٹی کو دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ اس کی معاشرتی نشو و نما بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، یہ دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اگلا ہے کہ اس کی جذباتی نشو و نما اس ایج میں کیسے ہوگی، ابتدائی بچپن میں۔ تو اس عمر کا بچہ ڈر اور خوف کا اظہار جو ہے مختلف انداز میں کرتا ہے، اور کیونکہ بچہ بیسیکلی اس ایج میں اتنا زیادہ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، ہم سمجھتے ہیں جیسے اب بچے کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ چیزوں کو، وہ واقعات اور حالات کو اس طرح سے نہیں سمجھ رہا ہوتا جس طرح بڑے سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے ڈر اور خوف کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ اس ایج میں عموماً مار پیٹ کے ذریعے جو غصے کا اظہار ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور اس کی بجائے بچہ جو ہے وہ زبانی اظہار کرتا ہے، جیسے رو کے، چیخ کے، اس طرح سے۔ اس حصے میں، عمر کے اس حصے میں حسد اور جلن کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں کے آپس کے تعلقات میں بھی فرق آتا ہے۔ حسد اور کے جذبات جلن کے کیسے پیدا ہوں گے، یہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کا علم ہوگا، بتایا گیا ہے آپ کو کہ جب بچوں میں آپس میں مقابلہ بازی کروائی جائے گی یا کمپیریزن کیا جائے گا، اور پیرنٹس یا اس گھر کے بڑے بچوں میں آپس میں کمپیریزن کریں گے اور دوسرے کو اس چیز کو جتائیں گے کہ وہ ایسا ہے، آپ ایسے نہیں ہو، وہ اتنا اچھا ہے، آپ اچھے نہیں، اس طرح کی باتیں جب کی جائیں گی تو بچوں میں حسد کے جذبات پیدا ہوں گے، اور اس کی وجہ سے ان کے آپس کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا سارا اس کے اندر آ گیا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی گیمز کیسی ہوں گی، تو گیمز میں بچہ تصوراتی ساتھی بناتا ہے، جیسے بچے آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ٹیچر کھیلتے ہیں، میں ڈاکٹر بنتا ہوں، یا میں مدر اور فادر کا ہم رول پلے کرتے ہیں، اس طرح سے وہ ان کے تصوراتی جو ہے وہ ہوں گے، ساتھی بنیں گے۔ اور اس کے علاوہ اس میں اچھل کود بھی ہے، بھاگ دوڑ والی گیمز بھی بچوں کی شامل ہیں۔ تو کھیل جو ہے وہ اس طرح سے ان کی ہوتی ہے کہ ان کے جو معاشرتی رویے ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کی کھیل پہ، لوگوں کے بھی رویے ان پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس طرح سے اگر تو ان میں یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ مل جل کر کھیلنا ہے تعاون سے، تو پھر تو وہ ایسے کرتے ہیں، ادروائز یہ کہ وہ اکیلے کھیلتے ہیں۔
نیکسٹ ہمارا ہے کہ بچپن کے جو درمیانی دور ہے اس میں جسمانی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی کویشچن اس میں رہ گیا ہے کہ بچے کا اپنی جسمانی اہلیت کے بارے میں تصور، اس کے تصور ذات پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. بچے کا اپنی جسمانی اہلیت کے بارے میں جو تصور ہے وہ اس کے تصور ذات پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. اچھا، یہ والا کویشچن جو ہے یہ درمیانی دور میں ہی ہے. بچپن کا جو درمیانی دور کا کی جسمانی نشو و نما ہے اس کے اندر ہی ہے کہ بچے کے جو تصور ذات ہے اس کے بہت اہم اثرات ہوتے ہیں. یعنی اگر مثبت انداز ہوگا تو بچے میں اپنی جسمانی اہلیت کے بارے میں اگر مثبت انداز ہوگا تو بچے میں خود اعتمادی اور یقین پیدا ہوگا. جسمانی اہلیت یہ کہ بچہ اپنی فزیکلی کیسے ایکٹیویٹیز اس کی کیسے ہیں، جیسے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، گیمز میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، یہ سب چیزیں. تو اگر اپنے جسمانی اہلیت کے بارے میں تصور مثبت ہوگا تو بچے میں خود اعتمادی اور یقین پیدا ہوگا، اور اگر منفی ہوگا تو خود اعتمادی کی کمی، فقدان میں کمی پیدا ہوگی اور غیر یقینی کیفیت پیدا ہوگی بچے میں. تو یہ بچپن کے درمیانی دور میں ہی جسمانی نشو و نما میں ہے. تو اس کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد ہے کہ بچپن کے درمیانی دور میں جسمانی نشو و نما کس طرح سے ہوگی. تو اس کی رفتار سست ہوتی ہے، اور لیکن جو موٹر سکلز ہیں یعنی عضلاتی اہلیت اس میں اضافہ ہوتا ہے. 6 سال کا بچہ یعنی درمیانی دور کون سا ہے؟ 5 سے 13 سال کی عمر. تو اس میں جو 6 سال کا بچہ ہے وہ ان سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے جس میں اس کے ہاتھ، بازو اور ٹانگوں کا استعمال زیادہ ہو، کیونکہ اس کی جو جسمانی تبدیلیاں ہیں اور جو اس کی کام کرنے کی صلاحیت ہے اور جو اس کی اہلیت ہے اس میں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے اس ایج میں. تو یہ ساری چیزیں افیکٹ کرتی ہیں پھر اس کے تصور ذات پر. ٹھیک ہے. اچھا، آگے ہے کہ ذہنی نشو و نما کس طرح ہوتی ہے. اچھا، ذہنی نشو و نما جہاں جہاں ہم ڈسکس کریں گے اس میں اگر علیحدہ سے پوچھیں گے گفتگو کے بارے میں تو آئے گا، لیکن مطلب آپ اس کے بارے میں لکھیں گے. لیکن اگر انہوں نے جرنلی مطلب آپ کو کویشچن دیا ذہنی نشو و نما کے بارے میں تو پھر اس میں گفتگو اور بات چیت اندر ایڈ ہوگی، چاہے وہ پوچھیں چاہے نہیں پوچھیں، لیکن ذہنی نشو و نما میں گفتگو ایڈ ہے. تو اگر ہم جنرلی لکھیں ذہنی نشو و نما کس طرح سے ہوگی تو اس میں پھر ہم گفتگو کو ڈسکس کر لیتے ہیں. عمر کے اس دور میں ذہنی نشو و نما جو ہے وہ کافی زیادہ اس کی رفتار تیز ہوتی ہے، اور بچے میں یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے مسلسل ذہنی نشو و نما سے کہ وہ ماحول سے جو اس کو معلومات ملتی ہیں ان کی وہ مزید درجہ بندی کر سکیں. یعنی وہ شروع سے کر رہا ہے درجہ بندی، وہ گروپنگ کر رہا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم سے متعلقہ ہیں، یہ چیزیں اشکال سے متعلقہ ہیں، یہ سائزز، یہ جگہ. مطلب دیکھیں جیسے شروع میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ لانگ اینڈ شارٹ ہے اور اسمال اور لارج ہے، ٹھیک ہے، اور بگ اور اسمال ہے، یعنی یہ چیزیں. تو یہ درجہ بندی ہی کہلاتی ہے کہ گروپنگ کرنا. اس کے علاوہ اپوزٹس بتائے جاتے ہیں بچوں کو. تو جو بچہ بڑا ہوتا ہے وہ مزید ماحول سے جو اس کو معلومات ملتی ہے اس کی مزید وہ درجہ بندی کر سکتا ہے، اور خاص طور پہ کن معلومات کی، یہ علیحدہ سے بھی کویشچن آ سکتا ہے. تو وہ معلومات اس میں طبقے یعنی گروپس، اشکال، حجم جس کو ہم سائز کہتے ہیں، رقبہ، عادات اور اوقات. یعنی اب ظاہری بات ہے ڈیولپمنٹ اور زیادہ ہو رہی ہے نا بچے کی. یہ ایج ہے بچے کی 5 سے 13 سال کی عمر میں. تو اس ایج میں مزید بچے کی ڈیولپمنٹ ہے ذہنی، اور اس میں وہ ایون اعداد کو بھی فگرز یاد کر لیتا ہے، اوقات، سائزز کو دیکھتا ہے، اور جگہ کا حساب، رقبے کا حساب، یہ ساری چیزوں کی وہ گروپنگ آسانی سے کر سکتا ہے. پھر ذہنی نشو و نما میں یہ بھی آئے گا کہ اس کی جو مسائل کو حل کرنے کی اہلیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے آپ اکثر دیکھا ہوگا کہ اس ایج کے بچے جو ہیں ان کو جب ہم ورڈ پرابلمس دیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. اگر ہم چھوٹی عمر کے بچوں کو دیکھیں تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ بچہ مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتا ہے، جو بھی اس کو پرابلم دیا جائے اس کو کیسے وہ سولو کر سکتا ہے.
اور اس طرح سے بچے کے پاس جو معلومات ہوتی ہے اس کی بنیاد پر جو اس کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو پرابلمز وہ فیس کرتا ہے، اس کو وہ بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی میں ہے کہ گفتگو اور بات چیت، یعنی علیحدہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس ایج میں ذہنی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اگر ہم علیحدہ سے آپ کو کوشچن آ جائے کہ گفتگو اور بات چیت کا کیا کردار ہے تو وہ بھی ہم اس کے اندر دیکھیں گے۔ اچھا، اب ہم یہیں پہ اس کو ٹاپک کو سٹاپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں یہیں سے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو السلام علیکم، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اسی چیپٹر کو کنٹینیو کریں گے۔